اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل وحید اسلامک ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 1114 حدیث نمبر 4101 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہ ہو سکا، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے پکنے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا ٹوٹ چکا تھا، خمیر اٹھنے لگا تھا اور ہانڈی چولہے پر رکھی تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مختصر سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلیں یا ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تنور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر گھر اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کم کھانا اور زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور تو مہاجرین اور انصار سب کو ساتھ لا رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھ تو لیا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اندر چلو اور رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگے اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈھانک دیتے تھے۔ اسی طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر دیتے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا کہ یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد نبوت صفحہ نمبر 104 میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے تو جب وہ حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو اس وقت ان کے دو بچے بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ بچے ابھی ناسمجھ تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے بکری کے بچے کو بھلا کیسے ذبح کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹایا اور اس پر چھری چلا دی، جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری ماں میرے پیچھے آ رہی ہے تو اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مر گئے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کے مرنے پر شور شرابہ نہ کیا۔ اس نے دعوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات چھپا لی کہ یہ خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پریشان ہوں گے اور دعوت کو ادھورا چھوڑ دیں گے، پھر یہ گھر سوگ والا بن جائے گا۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لٹا کر اس پر کپڑا ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے بچوں کا پوچھا تو حضرت جابر کی بیوی نے عرض کیا کہ بچے سو گئے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت جابر اور ان کے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بچوں کو بھی لے آؤ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر بچوں کو لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ دونوں بچوں کو بھی کھانے کے لیے دسترخوان پر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ بچے تو سو گئے ہیں۔ جب دوسری بار حضرت جابر نے بچوں کا آ کر دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کے جسموں سے کپڑا اتار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کی بیوی نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع جو 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی طرف سے بھی جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کر کے آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت جابر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ حدیث بیان کیجئے، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مخدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث سنی۔ اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں بھی موجود ہے۔